السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، قرآن کریم اللہ رب العزت کا بندوں کے نام پیغام ہے۔ اللہ نے اس قرآن کے ذریعے بندوں سے خطاب فرمایا ہے، گفتگو کی ہے اور ان کو اپنا ایک میسج بھیجا ہے۔ اور یہ کتنے افسوس کی اور عجیب و غریب بات ہے کہ جن لوگوں کو پیغام بھیجا گیا ہے وہ اس پیغام کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ یعنی دنیا میں کسی پیغام کے ساتھ ایسا غلط رویہ نہیں اختیار کیا گیا ہوگا جو قرآن کے ساتھ ہم لوگوں نے اختیار کر رکھا ہے۔ نہ صرف یہ کہ ہم قرآن کو سمجھتے نہیں اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ قرآن سمجھنے کو ضروری بھی نہیں سمجھتے۔ یعنی اس طرف لوگوں کا ذہن ہی نہیں جاتا کہ قرآن بھی کوئی سمجھ کر پڑھنے کی چیز ہے۔ صرف تلاوت کرتے ہیں اور بغیر سمجھے تلاوت کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں ثواب مل جاتا ہو، لیکن یہ قرآن کا مقصود نہیں ہے۔ قرآن اس بات کا مطالبہ نہیں کرتا ہے کہ اس کو بغیر سمجھے پڑھا جائے۔ قرآن تو یہ چاہتا ہے کہ اس کو سمجھ کر پڑھا جائے، چاہے تلاوت کی مقدار کم رہے لیکن اس کو سمجھنے کے ساتھ پڑھا جائے۔ جو لوگ عربی زبان نہیں جانتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھیں۔ کسی بھی مترجم کا اور مفسر کا ترجمہ اور تفسیر لے لیں اور اس کو سامنے رکھ کر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور جن لوگوں کے پاس ابھی وقت ہے، جن کے پاس ابھی عمر ہے، ان کو چاہیے کہ قرآن کی ہلکی پھلکی عربی سیکھیں، اس کی عربی گرامر سیکھیں، تاکہ خود سے ان کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو سکے کہ وہ مختصر طور پر اور بنیادی طور پر قرآن کو سمجھ سکیں۔ اور جن کے پاس اچھی عمر ہے، اچھا موقع ہے، تو ان کو چاہیے کہ قرآن سمجھنے میں مہارت اور صلاحیت پیدا کریں۔ لیکن صرف تلاوت پر اکتفا کر لینا اور بغیر سمجھے تلاوت کرتے چلے جانا یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ یعنی لوگ 50-60 سال قرآن پڑھتے رہتے ہیں اور ایک سورت کا ترجمہ بھی وہ نہیں سمجھ پاتے، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ اگر ہم 2 پارے تلاوت کرتے ہیں تو چاہے ہم اس مقدار کو کم کریں لیکن ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ ہم 2 کی جگہ آدھا پارہ ہی پڑھیں لیکن سمجھ کر تفسیر کے ساتھ اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اس میں زیادہ ثواب بھی ہے اور یہ چیز دل کی دنیا بدلنے میں بھی زیادہ کارآمد ہے۔ چونکہ جب ہم اس کو سمجھ کر پڑھیں گے تو اس کا اثر دل پر ہوگا، اس کا اثر دماغ پر ہوگا، اور جب دل پر اور دماغ پر اثر ہوگا تو اس کے اثرات ہماری زندگی پر رونما ہوں گے اور ہماری زندگی میں ایک عجیب و غریب تغیر اور انقلاب پیدا ہوگا۔ اور قرآن آیا ہی اس لیے تھا کہ لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب پیدا کرے، ان کی زندگیوں میں تغیر پیدا کرے، دنیا کی محبت نکال کر آخرت کی محبت پیدا کرے۔ اور یہ کام قرآن کی طرح کوئی دوسری کتاب نہیں کر سکتی۔ قرآن ہی واحد کتاب ہے جو دل کی دنیا بدل دیتی ہے، اور قرآن کے علاوہ یہ کام کسی اور طریقے سے انجام نہیں دیا جا سکتا ہے۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم جس طرح قرآن کی تلاوت پر دھیان دیتے ہیں، قرآن پڑھنے پر دھیان دیتے ہیں، اسی طرح قرآن سمجھنے پر بھی دھیان دیں۔ اور جن کی ابھی عمر باقی ہے، جو عربی سیکھ سکتے ہیں، ان کو سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جن کی عمر اب اس طرح باقی نہیں ہے ان کو چاہیے کہ ترجمے اور تفسیر کی مدد سے قرآن سمجھنے کی کوشش کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔